یہ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا، یعنی لوگ گھوم گھوم کے اس گھر کی طرف آتے ہیں، بیت اللہ کی طرف، اور امان دینے والا، امن والا بنا دیا، اور اے مسلمانوں تم حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر کعبے کے بارے بھی بتایا کہ جو کعبے میں چلا جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کعبے کے اندر کوئی جانور چلا جائے تو اسے بھی نہیں مارنا، کوئی جانور چلا جائے تو اسے بھی نہیں مارنا۔ آقا نے فرمایا یہ اس حرم کی گھاس بھی نہیں کاٹنی، یہ مکہ پاک کی گھاس بھی نہیں، درخت بھی نہیں کاٹنا، اس کے کسی جانور کو بھی نہیں مارنا۔ حضور کس لیے فرمایا؟ امن والا ہے، یہ شہر امن والا، بندہ چلا گیا تو امن والا ہو گیا۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اگر کسی بندے نے قتل کر دیا تو کہا اس کو حرم سے باہر نکال کے قتل کرو، یہاں اس کے سامنے نہ قتل کرو، کیونکہ یہ امن والی جگہ، یہاں پر کسی کو نہیں مارنا، باہر لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اسے باہر، یہاں جنگ نہیں کرنی۔ آقا نے فرمایا صرف میرے لیے چند لمحے، یہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام اور یہ مکہ شہر میں جنگ کو حلال کیا گیا جب مکہ فتح کیا، فرمایا اس سے پہلے میرے لیے بھی حرام ہے، اس کے بعد بھی میرے لیے ابھی حرام ہے، اور پوری کائنات کے لیے حرام ہے۔ کسی نے حرم کے اندر اور مسجد حرام میں اور شہر مکہ میں جنگ لڑے، یہ اتنا امن والا شہر ہے کہ یہاں کے جانوروں کو بھی نہ مارا جائے، یہاں کے درختوں کو بھی نہ کاٹا جائے، اور یہاں کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے، یہاں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ امن والا ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس شہر میں گیا وہ دوزخ سے امن والا ہو گیا، جو اس شہر میں گیا وہ اللہ کی توفیق سے جنت میں چلا گیا، وہ دوزخ سے امن والا ہو گیا جو اس شہر میں داخل ہو گیا، مکہ پاک چلا گیا ہے، جو مسجد حرام میں چلا گیا۔ تو اتنا عظیم و شان شہر ہے، اور پھر لوگ لوٹ لوٹ کر بار بار اس طرف جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بار بار جاتے ہیں، جو ایک بار عمرہ کراتا ہے اس کا دل بار بار تڑپتا ہے، ایک بار حج کراتا ہے بار بار دل تڑپتا ہے کہ کاش اللہ ہمیں پھر بلائے۔ جو ایک بار حج کراتا ہے، ایک بار عمرہ کراتا ہے، لمبا سفر ہے، لمبا خرچہ ہے، آنے جانے کے سفر کی مسائل ہیں، لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ ابھی سفر آسان ہے، لیکن جب لوگ گھوڑوں پہ خچروں پہ سفر کرتے تھے تو آپ دیکھتے نہیں لوگ پھر بھی بار بار جاتے تھے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، ساری زندگی لوگ جاتے رہے ہیں، اور سین حرم میں جا کر اللہ کے حضور وہ حاضریاں دیتے رہے ہیں۔ جن انبیاء کرام کی قوموں پر عذاب آیا، انہوں کی جو باقی زندگیاں تھیں انہوں نے ساری کی ساری آ کر عمومی طور پر یہ مسجد حرام کے ارد گرد اور سین مسجد حرام میں گزارا کرتے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ کوئی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں فوت ہو جائے، جب اس کو قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں، چہرہ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، اور آپ بس اوقات زبان سے بھی کہتے ہیں کہ منہ میرا قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہے، اس ٹائم پہ بھی ذہن میں خانہ کعبہ آ رہا ہے۔ یعنی دن میں کم و بیش 5 بار تو لازمی، اور ہر 2 رکعت، ہر 4 رکعت، ہر 3 رکعت سے پہلے آپ لازمی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ دے، میرا خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے۔ آپ ہر نماز میں دہرا رہے ہیں، آپ ذہن میں خیال لا رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بار بار تمہیں کعبے کی یاد دلاتا ہے، تمہیں کعبہ یاد آتا ہے۔ اچھا پھر یہ ذہن میں ذرا رک کے سنیے گا، سمجھیے گا، خانہ کعبہ اللہ آپ سب کو لے جائے، اور 2 منٹ مجھے ٹائم دینا، اور دینا بڑا بھرپور توجہ سے ہے۔ آپ جائیں نا تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی چومیے گا، اور غلاف ہٹا کے اس کی دیوار کو بھی چومیے گا، اور ساتھ دیکھیے گا بھی کہ دیوار کس چیز کی بنی ہے، پتھروں کی بنی ہوئی دیواریں ہیں، اور بڑا ہی روحانی منظر ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں وہ جڑا بندہ جاندا نا جی کعبے، وہ بس اوقات اپنے آپ کو وہ چونیاں وڑ ویکھدا ہے، یار میں اتنے آ بھی گیا کہ نہیں، وہ بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کہاں میں گناہگار اور کہاں یہ خدا کا گھر، میں کعبے ہی آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کوئی بندہ گل کرے تو لوگ کہتے ہیں تو کدے کھلوندا نہیں، کعبے ہو گیا ہے، بندہ یا وہاں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے یار میں کعبے ہی آ گیا، یار میں مدینے ہی آ گیا ہوں۔
جس نبی پر ہر جمعے کے بعد میں نے صلات پڑھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں نے صبح و شام ان پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے صدائیں بلند کی ہیں، آج ان کی بارگاہ میں جھالیوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یار کہاں میں، کہاں یہ عظیم الشان ہستیاں، کہاں یہ عظیم الشان جگہ، کہاں یہ مقدس مقامات ہے۔ اور بندہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالتا ہے نا تو بڑا جلال ہوتا ہے، بڑے بندے کے دل میں ایک ہیبت آتی ہے کہ یار اللہ دے گھر ہی آ گئے ہیں، ایک بڑی کیفیت ہوتی ہے، ایک بڑا منظر ہوتا ہے۔ آپ پھر جائیں گے، طواف کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ خانہ کعبہ کو جب آپ اس کے غلاف کو پکڑیں، اس کے نیچے سے آپ ہٹا کے غلاف دیکھیے گا، نیچے پتھر ہے۔ اللہ ہر نماز سے پہلے اس کعبے کا خیال ذہن میں لاتا تمہارے ذہن میں ہر نماز سے پہلے اس پتھروں سے بنے ہوئے گھر کا خیال لاتا ہے۔